أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا
واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. یہ جو متعدد آیات سورہ نوح میں سے میں نے تلاوت کی ہیں، یہ ایک مثال کے طور پر ہیں کہ انبیاء کی دعائیں اور نصائحیں بعض موقع پر اس طرح قرآن کریم میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اور ہم آہنگ کر کے بیان فرمائی گئی ہیں، جیسے ایک ڈوری کے بل کھاتے ہوئے دھاگے وہ مل کر ایک ڈوری بناتے ہیں. یہ ایک مثال ایسے ہی موقع کی ہے. قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء جب تبلیغ کرتے ہیں اور اس تبلیغ کے نتیجے میں انکار کیا جاتا ہے اور کج بحثی سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، دلائل کے مقابل پر زور دکھایا جاتا ہے، عقل کے مقابل پر جہالت کی باتیں کی جاتی ہیں، تو ہمیشہ جواب میں انبیاء مان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دعا ہی ان کا جواب ہوتا ہے. اس کی متعدد مثالیں قرآن کریم میں ملتی ہیں کہ مکالمہ تو ہو رہا ہے ایک دشمن سے، لیکن اس کو جواب دینے کی بجائے مان اپنے رب سے نبی باتیں شروع کر دیتا ہے. حضرت نوح کی تبلیغ میں بھی اسی قسم کی مثالیں قرآن کریم پیش فرماتا ہے، اور حضرت موسیٰ کی تبلیغ میں بھی اسی قسم کی مثالیں پیش فرماتا ہے، اور اسی طرح دوسرے انبیاء کے ذکر میں بھی متعدد ایسی مثالیں ملتی ہیں. یہ جو مثال میں نے پیش کی ہے، اس میں حضرت نوح دعا کی صورت میں اپنے رب کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ اے خدا، میں نے تو یہ کچھ کر دیا قوم کے لیے، اس سے زیادہ میرے بس میں کچھ نہیں تھا، اب تو ہی ان کا حساب جانے، کیونکہ مجھے تو کوئی اور ترکیب سمجھ نہیں آتی ان کو سمجھانے کی. اور جو تفصیل کے ساتھ حضرت نوح کی کوششوں کا یہاں ذکر ملتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مبلغ قوموں کے لیے ایک عظیم الشان سبق ہے. وہ عرض کرتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے تو نہ دن دیکھا نہ رات، راتوں کو بھی اپنے قوم کو نصیحت کی اور دن کو بھی نصیحت کی. کیسا اس میں درد ہے اور کتنی محنت ہے کہ نہ دن کو آرام کیا نہ رات کو چین لیا. تیری خاطر اور اس قوم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے میں نے دن کو بھی تبلیغ کی اور رات کو بھی تبلیغ کی، مگر جتنا جتنا میں ان کو بلاتا چلا گیا اتنا ہی یہ مجھ سے دور بھاگتے رہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور جب بھی میں نے ان کو بلانے میں میری غرض یہ نہیں تھی کہ میری طاقت بڑھے، یہ خواہش نہیں تھی کہ میرا جتھا پیدا ہو، نہ مجھے کوئی ذاتی حرص تھی، خالصتاً اس لیے ان کو بلایا کہ تو ان کو بخش دے. یعنی قوم پر رحم کے جذبے کے سوا میرے بلانے میں کوئی اور نیت شامل نہیں تھی. ادھر تو میرا یہ حال تھا کہ میں خالصتاً ان کی خاطر ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو بلا رہا تھا، اور ادھر قوم کا یہ حال تھا کہ وہ میرے بلانے پر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے اور اپنے کپڑے لپیٹ لیتے تھے سر کے ارد گرد، کہ اگر انگلیوں کے باوجود بھی کوئی آواز پڑ سکتی ہے تو کپڑا لپیٹ لیا جائے اور مایوس کر دیا جائے نوح کو. وہ کلیتاً یہ ارادہ ترک کر دے کہ ہمیں بھی وہ کچھ سنا سکتا ہے. وَأَسَرُّوا، اور انکار پر وہ مصر ہو گئے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بڑے ہی تکبر سے کام لیا. وَإِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا،
کہ اے میرے رب میں تو پھر گلیوں میں پکارتا ہوا بھی پھرا، بلند آواز سے اپنی قوم کو بلانا شروع کیا کہ شاید کسی کان میں کوئی آواز ایسی پڑ جائے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ایسے بھی وقت آتے ہیں بعض دفعہ بعض مبلغین پر کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ فردن تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، عام اعلان کرتے پھرو دیوانہ وار، کہتے چلے جاؤ کہ خدا کی طرف سے آنے والا آ گیا ہے، شاید کسی کان میں کوئی بات پڑ جائے۔ ایسے واقعات جماعت کی تاریخ میں بھی گزرے ہیں کہ بعض جگہ جب ہمارے مبلغین گئے اور تمام دیہات کے باشندوں نے کلیتاً انکار کر دیا کہ ایک آدمی بھی تمہاری بات نہیں سنے گا، تو وہ کوٹھے پر چڑھ گئے اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا کہ اے گاؤں کی دیواروں تم سن لو، اور اے اس گاؤں کی ہوا تم بھی سن لو، اور اے آسمان تم بھی گواہ رہو کہ میں نے بلند آواز سے قوم کو پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے حضرت نوح پر بھی ایسے حالات آئے تھے کہ بے اختیار اور بے قرار ہو کر وہ بلند آواز سے پکارتے ہوئے گلیوں میں پھرے اور اپنے رب سے یہ عرض کی انی دعوتہم جہارا، میرے اللہ میں نے تو بلند آواز سے بھی اس قوم کو اپنی طرف بلایا ہے، ثم انی اعلنت لہم، پھر کھلی کھلی مجالس میں بھی تبلیغ کی ہے، واسررت لہم اسرارا، اور چھپ کر بھی کی ہے۔ یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے۔ بسا اوقات ایک انسان کھلی مجلس میں بات سنتا ہے اور اثر قبول کر بھی لیتا ہے، لیکن ایسے انسان بھی پائے جاتے ہیں کہ کھلی مجالس میں بات سننے سے گھبراتے ہیں، ان کے اندر بنیادی طور پر بزدلی پائی جاتی ہے، اور مجلس میں اگر ان سے بات کریں تو وہ اثر قبول کرنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم متاثر ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو الگ چھپ کر بات کرنی پڑتی ہے، ایسے لوگوں سے الگ چھپ کے بات کرنی پڑتی ہے، علیحدگی میں سمجھانا پڑتا ہے۔ تو چونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کے لیے حکمت ضروری ہے، تو معلوم ہوتا ہے حضرت نوح نے کوئی حکمت کا پہلو باقی نہیں چھوڑا، کہیں کھلی مجالس میں بھی باتیں کی تاکہ قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بزدل نہیں ہیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ کھلے بندوں بات سب کے سامنے کرتے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، کوئی چھپا کے نہیں رکھتے، اور مخالف کو خوب موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنی بات کرے۔ یہ اعلنت لہم کا فائدہ ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ کمزور ایسے لوگ تھے جن کو علیحدگی میں تبلیغ کرنی پڑتی تھی، وہ بھی حضرت نوح نے کی، اور پھر ان سے کہا وَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور پھر میں نے ان کو حرص بھی دلائی، لالچ بھی دی، کیونکہ بہت سے لوگ خوف سے نہیں مانتے، وہ لالچ سے مان جاتے ہیں۔ ان کو میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے گناہ بہت صحیح، لیکن میرے رب کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے، تم اس سے مایوس نہ ہو، استغفار کرو، میرا رب تو بے حد بخشنے والا رب ہے، جس خدا کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، غفار کہتے ہیں حد سے زیادہ بخشش کرنے والا۔ تمہارے گناہوں کے باوجود تمہارے معافی کے نتیجے میں وہ تم پر رحمتیں برسانی شروع کر دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کے بادل بھیجے گا، جو موسلا دھار بارشیں ایسی برسائیں گی جو تمہارے اندر رزق میں اضافہ کریں گی، برکتیں لے کر آئیں گی، ہلاکتیں لے کر نہیں آئیں گی، کیونکہ نتیجہ یہ نکالا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ایسی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں آئیں گی کہ تمہارے اموال میں بھی برکت دیں گی، تمہاری اولادوں میں بھی برکت دیں گی، یعنی موسم صحت کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا۔ ایسا موسم نہیں ہوگا کہ جس میں فصلیں بھی ہلاک ہونی شروع ہو جائیں اور بچے بھی مرنے لگ جائیں، بلکہ ایسی رحمتوں کی اور صحت مند بارشیں آئیں گی کہ فضا پاک ہو جائے گی، فصلیں بھی پرورش پائیں گی اور نسلیں بھی پرورش پائیں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور بکثرت باغ ہوئیں گے تمہارے لیے، لہلاتے ہوئے باغ پیدا کریں گی یہ بارشیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں اور دریا جاری ہو جائیں گے۔ پھر کہا مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، پھر ان کی عقل کو جھنجھوڑا، کہا تم کیوں ایسی حماقتوں والی باتیں کر رہے ہو، اپنے رب کی طرف کیوں عقل کی بات منسوب نہیں کرتے، کیوں اپنے رب کو بے وقرا سمجھا ہوا ہے، تمہاری ایسی بےہودہ بے وزن حرکتیں جو رب برداشت کر جائے گا وہ بے وقرا ہی ہوگا نا،
کیا تم سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میں کوئی حکمت کی بات نہیں ہے کہ تمہاری بے حیامیوں کو بھی برداشت کرتا چلا جائے، تمہاری جہالتوں سے بھی درگزر کرتا چلا جائے، تمہاری ہر قسم کی بے وقری حرکتوں سے صرف نظر کرتا چلا جائے اور کوئی نوٹس نہ لے؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اپنے رب کی طرف کوئی حکمت، کوئی عقل، کوئی وزن کی بات منسوب کرو۔ وقد خلقکم اطوارا، اس نے تو تمہیں ایسی عظیم الشان طاقتیں دے کر پیدا کیا ہے جس کے نتیجے میں تم درجہ بدرجہ ترقی کرتے چلے آ رہے ہو۔ ایسا عظیم الشان صاحب حکمت رب، اس کی طرف تم بے وقری باتیں منسوب کر رہے ہو۔ پھر حضرت نوح نے ان کو آفاق کی طرف متوجہ کیا۔ یہ عجیب انداز ہے، ان کے نفوس کی طرف پہلے متوجہ کیا، پھر ان کو اس زمین کی طرف متوجہ کیا جہاں خدا تعالیٰ کے فضل نازل ہو سکتے ہیں اور خدا کے فضل نازل ہوتے ہیں مغفرت توبہ کرنے والی قوموں پر۔ پھر ان کو آفاق کی طرف متوجہ کیا کہ کیوں نہیں تم دیکھتے زمین و آسمان کو کہ یہ ایک ایسا خدا موجود ہے اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا جس نے باطل پیدا نہیں کیا۔ یہ وہی رنگ ہے جیسے قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور اس دعا کا نتیجہ یہ نکالتا ہے مومن کہ اے خدا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ جو زمین و آسمان کا نظام ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تو نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، اور جب باطل پیدا نہیں کیا تو پھر اس سے حساب ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اور باوجود اس کے کہ یہ 7 آسمان ایک دوسرے سے کتنے ہی فاصلوں پر ہیں، ان کو طباقاً پیدا کیا، کامل طور پر یہ ایک دوسرے سے منطبق ہو رہے ہیں، ان کے قوانین بھی نہیں ٹکرا رہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کا اندرونی نظام بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے، اور ان کا بیرونی نظام بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے۔ اتنا حیرت انگیز واقعہ کہ اربوں ارب روشنی کے سالوں پر آسمان موجود ہوں، یہ تو ان کو علم نہیں تھا کہ اتنے فاصلے پر ہیں، لیکن فاصلوں کے جتنے بھی ان کے علم تھے اس کے مقابل پر یہی نسبت بنتی تھی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ اس زمانے کے انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فاصلے روشنی کے سالوں میں بھی ناپے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی اپنی رفتاریں اتنی سست تھیں، وہ گھوڑوں اور بیلوں اور گڈھوں کے زمانے تھے، اور اپنے فاصلوں کے تصور اتنے محدود تھے کہ اس کے مقابل پر آسمان کی وسعتیں ان کے دل پر وہی ہیبت طاری کرتی تھیں جو آج کے انسان کے دل پر اربوں سالوں کے اندر ناپے جانے والے فاصلے ہیبت طاری کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ قرآن کریم کی اس بات کا ان پر اثر نہیں تھا، ان کو علم نہیں تھا۔ اپنے اپنے علم کے مطابق ہمیشہ انسان کائنات سے حیرت زدہ ہی رہا ہے، بس اسی فطری تقاضے کو ابھارتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حیرت میں مبتلا کیا۔ فرمایا زمین و آسمان میں اتنے فاصلے ہیں اور آسمانوں کے درمیان آپس میں کتنے فاصلے ہیں، اس کے باوجود یہ ایک منضبط نظام ہے، طباقہ ہے، ایک دوسرے سے بھی مطابقت رکھتا ہے اور اندرونی طور پر بھی مطابقت رکھتا ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور دیکھو چاند کو نور کا ذریعہ بنایا جو عصر کو قبول کرتا ہے، روشنی کو قبول کرتا ہے اور پھر آگے پھیلاتا ہے، اور سورج کو ایسی روشنی عطا کی جو براہ راست دوسروں کو بھی روشن کر سکتا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، اور اس نے تمہیں زمین سے اس طرح نکالا کہ پرورش دیتا ہوا ادنا سے اعلیٰ حالتوں کی طرف منتقل کر دیا۔ زمین سے پیدا ہوئے اور آسمانوں سے باتیں کرنے لگے، یعنی آسمان کی طرف وسعتوں کی طرف توجہ دلا کر انسان کے منتہا اس کو یاد کرا دیا کہ تم جو زمین سے پیدا ہوئے ہو زمین کے کیڑے بننے کے لیے نہیں، زمین سے چپکے رہنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں اس طور سے پیدا کیا ہے کہ دن بدن تم زمین سے اٹھتے چلے جا رہے ہو اور رفتیں اختیار کرتے چلے جا رہے ہو، اور اگر تم اسی طرح ترقی کو جاری رکھو گے تو تمہارا آخری منتہا آسمان کی وسعتیں ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو زمین میں لوٹا دیے جائیں گے، وہ زمین کو پسند کر لیں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو پھر خدا تعالیٰ دوبارہ نکالے گا اور پھر ان رفتوں
کی طرف بلند کرے گا جن کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ، دیکھو زمین کو تمہارے لیے اس نے ناہموار ہونے کے باوجود تمہاری نظر میں ایسا ہموار کر دیا ہے کہ تم اس سے کھلے کھلے رستے اس میں پاتے ہو اور ان میں سفر کرتے ہو۔ اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ خدا تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا۔ جتنی بھی امکانی نصیحتیں ہو سکتی ہیں ایک قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے، وہ ساری حضرت نوح کی اس نصیحت کے اندر آ جاتی ہیں، اور یہ ساری نصیحت ایک دعا کے رنگ میں ہے، اور دعا اس طرح بن جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو حضرت نوح یاد کرا رہے ہیں کہ میرے حال پر بھی تو نظر کر کہ میں نے تیری خاطر کتنی کتنی تکلیفیں برداشت کی، کیسے کیسے پاپڑ بیلے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن کریم نے نصیحت کا انداز سکھا دیا، بلکہ دعا کا انداز بھی سکھا دیا۔ دعا ایسے رنگ میں کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے دل پر، تمہاری کیفیات پر محبت اور پیار کی نظریں پڑنے لگیں، اور ہو نہ سکے پھر کہ خدا تمہاری دعاؤں کو مردود کر دے، نامقبول فرما دے۔ یہ حضرت نوح کی دعا کی طرز تھی، جس میں نصیحت کا ریکارڈ بھی مکمل ہو گیا اور ایک نبی کی دعا کی طرز بھی ہمارے لیے محفوظ کر دی گئی، اور یہ بھی بتایا کہ دعا کا حق وہ رکھتے ہیں جو پہلے دعا کو کماتے ہیں۔ محض روکھی سوکھی منہ کی دعائیں کرنے سے تم یہ نہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ تمہارے منہ کی نکلی ہوئی دعاؤں کو ضرور قبول کر لے گا۔ دعائیں تو وہ قبول ہوتی ہیں جن کے پیچھے گہرا جذبہ پایا جاتا ہو، گہرے خلوص میں وابستہ ہوں، تقویٰ کے اندر ان کی جڑیں ہوں، پاک اعمال سے وہ دعائیں اگ رہی ہوں۔ اور یہ جو دعاؤں کا منظر ہے حضرت نوح کی دعا میں مختلف حالات جو پیش کیے گئے ہیں، اس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم بھی ویسی ہی کوششیں کرو، انتہا تک پہنچا دو اپنی طاقتوں کو، پھر تمہارا حق ہوگا کہ اپنے رب کے حضور یہ باتیں عرض کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد پھر حضرت نوح نے عرض کیا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ اے میرے اللہ، ان ساری باتوں کو سننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا اور پیروی کے لیے اس کو چنا جس کو اس کے اپنے مال اور اپنی اولادیں بھی فائدہ نہیں دے سکے۔ ان ایسے دنیا داروں کو چنا ہے جن کی اولادوں اور جن کے اموال نے ان کو کبھی بھی نفع نہیں پہنچایا، ہمیشہ گھاٹوں کے سودے کرتے رہے۔ بس دیکھ بھال کر پوری طرح حالات پر نظر رکھتے ہوئے اس قوم نے اچھی چیز کو رد کر دیا ہے اور بری چیز کو اختیار کر لیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اپنے لیے برا رستہ اختیار کیا ہے، مکروا مکرن کبارا، یہ تو تیرے نام کو مٹانے کے لیے ہر قسم کے مکروں سے کام لے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات کے بعد کیا بد دعا کرنی جائز ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے یہی توقع رکھتا ہے کہ جب اپنی کوشش کو انتہا تک پہنچا دو تو پھر دعا میں بد دعا کے سوا کچھ نہ کرو۔ حضرت نوح کی اس دعا سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے جو میں دور کرنی چاہتا ہوں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت نوح نے اس کے بعد جو قوم پر بد دعا کی وہ اپنے ارادے سے نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اس واقعہ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نوح کو خبر دے دی تھی کہ تم جو چاہو کر لو، جتنی چاہے دعائیں کرو اپنی قوم کے لیے، میں جو عالم الغیب ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس قوم کے مقدر میں اب کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اب سوائے فاسق فاجر بچوں کو یہ قوم اور بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ تب حضرت نوح نے پھر یہ عرض کی کہ اے خدا، یہ دنیا پھر اس لیے تو پیدا نہیں کی گئی کہ یہاں فسق و فجور کو رواج دیا جائے اور تیرے منکرین اور ملحدین پیدا ہوں۔ اگر تیرے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ اس قوم میں ایک بھی مومن پیدا نہیں ہو سکتا، پھر ان کو ہلاک کر دے، اب یہ زندہ رہنے کے اہل نہیں رہے۔ یہ تھا حضرت نوح کی دعا کا فلسفہ۔ جہاں تک انبیاء کی حالت کا تعلق ہے، ان کے دل کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ حکم دے، وہ علم کے باوجود کہ قوم ہلاک ہونے والی ہے اس بات کو پسند نہیں کرتے۔
चुनाचे वतवासौ बिल हक में जहां नसीहत और दुआओं का मजमून इकट्ठा हो जाता है, वहां वतवासौ बिल सब्र में भी सब्र और दुआ का मजमून इकट्ठा हो जाता है। इतना सब्र करने वाले होते हैं अंबिया कि इंतहाई दुखों के बावजूद भी उस कौम पर बद्दुआ नहीं करते, बल्कि उनके लिए दुआ ही करते चले जाते हैं। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए जो हजरत नूह के वाकयात से बाज लोगों के दिल में पैदा होती है, मैं दो मिसालें आपके सामने रखता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल और हजरत लूत की मिसाल। कुरान करीम फरमाता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम ने हर तरह से नाकाम करने की कोशिश की, उनको आग में भी डाला गया, हर किस्म की मुखालफतें की गईं और कहा गया कि हम तुझे मिटा के रख देंगे। इन सब बातों के बाद जब अल्लाह ताला ने खुशखबरी के फरिश्ते भेजे और बताया कि ना सिर्फ ये कि तुझे नहीं मिटा सकेंगे, बल्कि हम तेरी नस्ल को इस तरह दुनिया में फैला देंगे कि रेत की जर्रों की तरह फैल जाएगी और आसमान के सितारों की तरह शुमार नहीं की जा सकेगी। ये खुशखबरी देने के बाद अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला के फरिश्तों ने हजरत नूह को बताया, हजरत इब्राहीम को बताया कि हम हजरत लूत की कौम की तरफ जा रहे हैं ताकि उनकी कौम को हलाकत की खबर दें। यह थी खबर खुलासतन। एक तरफ खुदा यह बता रहा था कि बनी नौ इंसान को मिटाने का फैसला नहीं हुआ, बल्कि तेरी नस्ल और तेरे तुखुम और तेरी जुर्रियत से इतनी अजीम शान नस्लें दुनिया में फैलाई जाएंगी कि उनका शुमार मुमकिन नहीं होगा। इतनी तसल्ली के बाद फिर छोटी सी यह खबर दी कि लूत की कौम हलाक होने वाली है। यह तमहीद क्यों बांधी? इसलिए कि अल्लाह ताला गवाही देता है कि हजरत इब्राहीम बड़े ही नरम दिल थे, अव्वाहुम मुनीब, हद से ज्यादा रहम करने वाले इंसानों पर और हद से ज्यादा उनका दिल पिघल जाने वाला था। फरमाता है कि इसके बावजूद इतनी खुशखबरियों के पस मंजर में बड़े प्यार से खबर दी गई है, जिस तरह न्यूज ब्रेक की जाती है एक तसल्ली दे के और बहुत से दिलासे देने के बाद, ताकि सदमा ना पहुंचे। इससे ज्यादा दिलासा क्या हो सकता था हजरत इब्राहीम को कि क़यामत तक के लिए अजीम शान नस्लों की खुशखबरी दी जा रही है और बनी नौ इंसान से सारी जमीन ढांपी जाएगी, चंद लोग हलाक किए जाएंगे। जब उसकी खबर सुनी तो करार हो गया। कहते हैं अल्लाह ताला फरमाता है झगड़ा करने लगे, खुदा से बहस शुरू कर दी, क्या खुदा नहीं ये नहीं करना। कुरान करीम ने तो मुख्तसरन जिक्र किया है कि बहस की, लेकिन बाइबल में उसकी तफसील मिलती है। बाइबल में लिखा है कि जब ये खबर मिली तो उन्होंने तरकीब सोची कि मैं अपने रब को किस तरह मनाऊं, किस तरह इस कौम की को तबाही से बचाऊं। चुनाचे उन्होंने कहा कि ऐ खुदा, इतनी बहुत बड़े गुनाहगार लोग सही, सारी कौम तकरीबन मैं मान लेता हूं कि गुनाहगार हो गई और हलाकत के लायक है, लेकिन उसमें 100 बंदे तो नेक होंगे ना तेरी रहमत तो वसी है, तू बहुत ही ज्यादा करम करने वाला है, उन 100 प्यारों के सदके तू सारी कौम को बख्श नहीं सकता। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि हां मैं बख्श सकता हूं, अगर 100 हो तो जरूर मैं उनकी खातिर बख्श दूंगा। हजरत इब्राहीम घबरा गए कि मालूम होता है 100 नेक बंदे भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ऐ खुदा, मेरा मतलब था 90 अगर हो तो क्या ख्याल है। अल्लाह ने फरमाया कि हाँ 90 भी हों तो मैं बख्श दूंगा। यह है वो हुज्जत जो खुदा ताला से वो कर रहे थे। हजरत इब्राहीम ने कहा कि ये तो गलती हो गई, बहुत ही ज्यादा हुस्न ज़न्नी कर ली मैंने कौम पर। 80 की गुजारिश की और 80 भी खुदा ने कबूल फरमा ली। 70 पे आए, 60 तक गिरे, 50 पे उतरे और हर दफा अल्लाह ताला ये कहता रहा कि हाँ अगर 50 बंदे भी नेक हों तो मैं जरूर मान जाऊंगा, उनकी खातिर मैं सारी कौम को माफ कर दूं। यहां तक कि बाइबल में आता है कि 10 पर आ गए और जब नीचे जाने लगे तो फिर उनका दिल दहल गया। उन्होंने कहा अब इस बहस को लंबा करना ठीक नहीं। मालूम होता है गिनती के चंद इंसान हैं, उनके सिवा सारी कौम गंदी हो चुकी है। यह तो हजरत इब्राहीम की मिसाल देता है कुरान करीम। फिर हजरत लूत की मिसाल ये अजीब व गरीब है। फरमाता है कि एक तरफ तो हम लूत को यह खबर दे रहे थे
کہ یہ قوم ہلاک ہونے والی ہے، اب فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اور حضرت لوط نے یہ خبر سنی تو فرشتوں سے تنگ آئے جنہوں نے خبر دی تھی. وَضَاقَ بِهِمْ، بہت تنگی محسوس کی ان سے اور برا منایا اس بات کو، اور جھگڑنے لگے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور مہلت ملنی چاہیے. ان کا یہ حال تھا، اور قوم دوڑی چلی آ رہی تھی ان کو تباہ کرنے کے لیے اور فساد کرنے کے لیے. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں تھا، غلطی لگی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ قوم مجھ پر حملہ کر رہی ہے، اس لیے دعا کر رہا تھا ان کے لیے. فرمایا اس سے پہلے بھی یعملون السیئات، وہ تو ایسی قوم تھی کہ اس سے پہلے بھی اسی طرح بدیاں کرتی چلی آ رہی تھی، کوئی نئی بات وقوع میں نہیں آئی تھی. اس لیے اس علم کے باوجود اللہ تعالیٰ سے قوم کے لیے بخشش کی دعا کر رہے تھے کہ اس قوم نے اب بھی مجھ سے برا کرنا ہے. چنانچہ ابھی وہ باتیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ قوم دروازے کھٹکھٹانے لگی اور ایک فساد اور دنگا شروع کر دیا آپ کے گھر کے ارد گرد، اور کہا کہ ہم دروازے توڑ کے اندر داخل ہو جائیں گے، یہ جو باہر سے آنے والے ہیں ان کو ہمارے سپرد کرو، ہم ان سے جو بدسلوکی کرنا چاہتے ہیں کریں گے. اس حالت میں بھی زبان سے آخر وقت تک دعا ہی نکلی ہے اور اپنی قوم کے لیے اپنے رب سے استدعا ہی کرتے رہے. یہ ہیں وہ لوگ جو وتواصوا بالحق کا حق ادا کرتے ہیں، یہ وتواصوا بالصبر کا حق ادا کرتے ہیں. حق پر قائم رہتے ہوئے حق بات کی نصیحت کرتے چلے جانا، اور صبر کی بھی ایسی انتہا کہ قوم ہلاکت کے لیے سارے ذرائع اختیار کر لے، اور جس وقت وہ ہلاکت کی تدبیریں سوچ رہی ہو اور ان پر عمل درآمد کروا رہی ہو، اس وقت بھی ان کے لیے دعائیں کی جائیں. یہ وہ مضمون ہے جو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے واقعات سے مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. جماعت احمدیہ کو میں یہ نصیحت کرنی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ واقعات محفوظ کیے، محض قصے کہانی کے طور پر تو محفوظ نہیں کیے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح خبریں دی گئیں، بتایا گیا کہ تو چونکہ سارے عالم کا رسول بنایا گیا ہے، اس لیے سارے عالم کے رسولوں پر جو واقعات گزر گئے ہیں وہ تیری قوم سے گزرنے والے ہیں. یعنی تمام انبیاء کی کہانی دہرائی جائے گی تیرے ساتھ، اور اس میں ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ عالمی رسول آ گیا. اگر صرف نوح کی کہانی دہرائی جاتی، یا صرف ابراہیم کی کہانی دہرائی جاتی، یا صرف لوط کی کہانی دہرائی جاتی، تو کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. تمام جہانوں کے لیے رحمت بننے کے لیے ضروری ہے کہ تمام جہان کی زحمتیں برداشت کرنے کے لیے انسان کے اندر حوصلہ ہو. بس ایک طرف یہ فرمایا کہ تجھے ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، اور دوسری طرف بتایا کہ اے محمد ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے دکھوں کو برداشت کرنے کا تجھ کو حوصلہ ہے، بس اپنی قوم کو تیار کر کہ اس عظیم الشان مقام پر فائز ہونے کے لیے بے انتہا دکھوں کے رستوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا. تم پر وہ کچھ بھی گزرے گا جو لوط کی قوم پر گزر گیا، تمہیں وہ حالات بھی درپیش ہوں گے جو ابراہیم کی قوم کے درپیش تھے. غرضی کے تمام انبیاء نے مل کر اپنی قوموں سے جو دکھ اٹھائے تھے وہ تیری ایک قوم کو جو سارے عالم کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے برداشت کرنے پڑیں گے. لیکن میں یہ خوشخبری بھی دیتا ہوں ساتھ کہ وہ ساری رحمتیں جو کبھی ساری دنیا کے انسانوں پر برسائی گئی تھیں، ان سے بڑھ کر اے محمد میں تجھ پر اور تیرے ماننے والوں پر رحمتیں برساؤں گا، اگر تم صبر کے اوپر قائم رہے، اگر تم حق پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر